کیا مشرق وسطی میں نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے؟ صرف 72 گھنٹوں میں اسرائیل نے 6 ممالک پر حملے کر کے پورے خطے کو آگ اور خون میں ڈبو دیا ہے۔ فلسطین، لیبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن کوئی محفوظ نہ رہا۔ نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، ہم بدلہ لیں گے۔ قطری وزیر اعظم کا CNN کو انٹرویو۔ قطر کے وزیر اعظم نے نیتن یاہو کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو کا جنگی جنون اب سرحدوں سے بھی باہر نکل گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ کیا قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، یا اسرائیل اپنی جارحیت سے پورا مشرق وسطی جلانے پر تل گیا ہے؟ یمن پر اسرائیل کے حملے میں شہید افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 130 زخمی ہیں۔ یمن پر اسرائیلی حملے کو ناکام بنایا، حوثی ترجمان کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری جاری ہے، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، اسرائیل نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر حملے کیے اور صرف 3 دنوں میں اسرائیل نے فلسطین، لیبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن میں حملے کیے۔ منگل کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی قیادت کے کمپاؤنڈ پر ایک فضائی حملہ کیا، جہاں غزہ کے لیے امریکہ کی تجویز کردہ جنگ بندی پر بات چیت جاری تھی۔ اس حملے میں 6 افراد شہید ہوئے، جن میں سینئر حماس رہنما خلیل الیہ کے بیٹے، ان کے دفتر کے ڈائریکٹر، 3 باڈی گارڈ اور 1 قطری سیکیورٹی افسر شامل تھے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق اعلیٰ قیادت اس حملے میں محفوظ رہی۔ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے سرحدوں سے باہر کی جانے والی وسیع کارروائیوں کا حصہ تھا اور صرف 72 گھنٹوں میں 6واں ملک تھا جس سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ رواں سال کے آغاز سے یہ 7واں ملک بن گیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ میں پیر سے اب تک کم از کم 150 افراد شہید اور 540 سے زائد زخمی ہو چکے۔ پیر کے روز 60 سے زائد افراد شہید ہوئے، جبکہ اسپتالوں کو 300 سے زائد زخمی موصول ہوئے۔ ان میں 14 افراد وہ تھے جو امداد کے حصول کی کوشش میں مارے گئے اور 6 افراد جن میں 2 بچے شامل تھے وہ بھوک سے شہید ہو گئے۔ منگل کو مزید 80 افراد شہید اور 223 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ شہر پر حملے جاری رکھے ہیں اور بلند و بالا عمارتوں کو نشانہ بنایا، بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا اور رہائشیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا، جس سے لوگوں کے پاس پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لیبنان پر بمباری کی گئی اور پیر کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے اسرائیلی جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کے بقا اور ہرمل اضلاع میں حملے کیے، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے اسلحہ ڈپو اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ حزب اللہ نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا اور یہ حملے نومبر میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی تازہ خلاف ورزی ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل نے لبنانی سرزمین پر تقریباً روزانہ کی بنیاد پر حملے جاری رکھے ہیں اور خاص طور پر جنوبی علاقوں میں، اور جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 سرحدی چوکیوں پر قبضہ رکھا ہوا ہے۔ منگل کو ایک اسرائیلی ڈرون نے بیروت کے جنوب میں 30 کلومیٹر دور برجا گاؤں کے داخلی راستے پر حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کا ایک زخمی ہوا۔ اور جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے شام کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ جبکہ پیر کی رات گئے اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں کئی مقامات پر بمباری کی، جن میں حمص میں ایک شامی فضائیہ کا اڈہ اور الاسکیہ کے قریب ایک فوجی بیرک شامل تھا۔ مقامی لوگوں نے حمص میں شدید دھماکوں اور لاسکیہ میں ایمبولینسز کی آمد و رفت کی اطلاع دی، تاہم ہلاکتوں کی فوری تصدیق نہیں ہو سکی۔ شامی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور قومی اور علاقائی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ حملے جارحانہ اقدامات کی ایک سیریز کا حصہ ہیں جن کا مقصد شامی خود مختاری کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور دسمبر 2024 میں سابق صدر بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد سے اسرائیل نے شام میں سینکڑوں حملے کیے اور اس نے مقبوضہ گولان میں غیر فوجی بفر زون پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جو دمشق کے ساتھ 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ برطانیہ میں قائم شامی آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیل رواں سال اب تک تقریباً 100 حملے کر چکا ہے، جن میں 86 فضائی حملے اور 11 زمینی کارروائیاں شامل ہیں، جن میں 135 مقامات تباہ اور 61 افراد کو شہید کیا گیا۔ اگر بات کر لیں تیونس کی، تو تیونس کے ساحل پر غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے جہاز فلوٹیلا پر 2 حملے کیے گئے۔
پیر کی رات گلوبل فلوٹیلا کے مرکزی جہاز فیملی بوٹ کو تیونس کی بندرگاہ سیدی ابو سعید میں ایک مشتبہ اسرائیلی ڈرون نے نشانہ بنایا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی، اور یہ 23 میٹر لمبا جہاز پرتگالی پرچم کے تحت چل رہا تھا اور اس میں فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے 6 افراد سوار تھے۔ اطلاعات کے مطابق آگ نے مین ڈیک اور سٹوریج ایریاز کو نقصان پہنچایا، لیکن مسافروں نے اس سے بجھا دیا اور سب محفوظ رہے۔ فیملی بوٹ 50 سے زائد جہازوں کے ایک اتحاد کا حصہ ہے، جس میں 44 ممالک کے نمائندے شامل ہیں جو اسرائیل کی غزہ پر ناکہ بندی کو چیلنج کرنے نکلے ہیں۔ یہ جہاز 31 اگست 2025 کو روانہ ہوا، سیدی ابو سعید کی بندرگاہ پر دیگر جہازوں سے ملا، جبکہ دوسرا حملہ منگل کی رات ہوا جب ایک اور فلوٹیلا جہاز جو برطانوی پرچم کے تحت چل رہا تھا اس کی تیونسی پانیوں میں نشانہ بنایا گیا، اور اس حملے میں جہاز کی اوپری ڈیک کو آگ سے نقصان پہنچا، لیکن سب مسافر محفوظ رہے۔ 2010 سے اب تک کئی فلوٹیلا نے اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی، جنہیں اکثر اسرائیل نے بین الاقوامی پانیوں میں روکا یا پھر نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا قطر میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانا قطر پر حملہ، جو اسرائیل سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے، اسرائیل کی جانب سے اس سے چھوٹے خلیجی ملک پر پہلا حملہ ہے۔ قطر نے ماضی میں حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی، دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور آسمان پر دھواں بلند ہوا۔ بعد میں اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ اس نے ویسٹ بیلاگون علاقے میں ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جو غیر ملکی سفارت خانوں، سکولز، نرسریوں، سپر مارکیٹس اور قطری اور غیر ملکی رہائشیوں کا علاقہ ہے۔ حماس کی قیادت کو امریکہ کی درخواست پر قطر نے پناہ دی ہوئی ہے، اور اس علاقے کے قریب امریکہ کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے، جو حملے کی جگہ سے صرف 35 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے یمن کے دارالحکومت پر بھی حملہ کر دیا، اور بدھ کو اسرائیل نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملہ کیا اور حوثی پوزیشنز کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ صنعا ایئرپورٹ پر ہوا، جو ایک ماہ میں دوسرا حملہ ہے۔ یمن پر اسرائیل فوج کے حملوں میں شہید افراد کی تعداد اب 35 ہو چکی ہے، جبکہ 130 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے یمن کی دارالحکومت صنعا اور الجوف گورنریٹ میں فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 35 افراد شہید اور 130 زخمی ہوئے۔ یہ حملے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے ایک دن بعد کیے گئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے صنعا اور الجوف میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس میں ایک طبی مرکز بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس نے یمن میں حوثی حکومت سے تعلق رکھنے والے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور اس سے پہلے 6 مئی کو اسرائیل نے صنعا ایئرپورٹ پر حملہ کر کے ٹرمینل عمارت تباہ، رن وے کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ حوثی ترجمان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یمن پر اسرائیلی حملے کو کچھ حد تک ناکام بنا دیا ہے، میزائل دفاعی نظام استعمال کیا گیا۔ حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سریح نے بتایا ہے کہ اسرائیل در اندازی کے خلاف میزائل دفاعی نظام استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے ان حملوں کو کسی حد تک ناکام بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے واپس جانے پر مجبور کیا۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا بڑا حصہ ناکام ہوا، اور اللہ کا شکر ہے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں غزہ جنگ پر ختم ہونے تک جاری رہیں گی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یمن میں حوثی اہداف پر بمباری کی گئی۔ صنعا اور الجوف میں فوجی کیمپس، فیول ڈپو اور میڈیا آفس پر حملہ کیا گیا۔ 28 اگست 2025 کو اسرائیلی فضائی حملوں نے صنعا میں حوثی حکومت کے اجلاس کو نشانہ بنایا، جس میں حوثی وزیر اعظم احمد الرحوی سمیت کئی اعلیٰ حکام شہید ہو گئے تھے۔ نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، قطری وزیر اعظم کا CNN کو انٹرویو۔ قطر کے وزیر اعظم نے نیتن یاہو کی دھمکیوں کو مسترد کیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے CNN کو انٹرویو میں 2 ٹوک مطالبہ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو خود پرست ہیں، دنیا کو قوانین پر لیکچر نہ دیں، جبکہ وہ خود سارے قانون توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو غزہ میں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں اور خطے میں جارحیت کر رہے ہیں، اور اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو عالمی عدالت کو مطلوب ہے، ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ قطری وزیر اعظم نے مزید یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیلی اقدام کا رد عمل خطے کی طرف سے آئے گا، کیونکہ پورا خلیجی خطہ خطرے میں ہے، اور یہ رد عمل فی الحال خطے کے دیگر شراکت داروں کے ساتھ
مشاورت اور بات چیت کے تحت کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کے بیان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے دھوکے سے حملہ کیا اور جواز پیش کرنے کے لیے 9/11 حملوں سے موازنہ کرنے کی شرمناک کوشش کی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر میں مذاکرات ہمیشہ بین الاقوامی حمایت کے ساتھ شفاف انداز میں اور امریکی اور اسرائیلی وفود کی موجودگی میں ہوئے۔ قطر اپنی خود مختاری اور سرزمین کی دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بے پناہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے حماس کے وفد کو خفیہ طور پر پناہ دی۔ نیتن یاہو نے قطر پر حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ 9/11 حملے کے بعد جو اصول امریکہ نے اپنایا، ہم نے بھی وہی اختیار کیا۔ امریکہ نے 9/11 کے گھناؤنے جرم کے دہشت گردوں کو پکڑنے کا وعدہ کیا، افغانستان میں القاعدہ کا پیچھا کیا اور پاکستان میں اسامہ بن لادن کو مار ڈالا۔ یہی طریقہ ہم اپنائیں گے۔ ناظرین، اس وقت قطر میں بڑی بیٹھک سجنے جا رہی ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں، UAE کے سربراہ پہنچیں گے، ترکیہ کے صدر بھی پہنچیں گے، اور اس کے بعد جیسے قطری جو سربراہ ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم جواب دیں گے، لیکن خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی۔ تو مشاورت کا سلسلہ آج ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے قطر اسرائیل کو جواب دے گا۔ ویورز، نیند سے جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ 3 دن میں 6 ممالک پر حملہ کرنے والے اسرائیل آج اگر قطر اور یمن کو نشانہ بنا سکتا ہے تو کل کسی بھی عرب دارالحکومت پر بم برسا سکتا ہے۔ نیتن یاہو کو عالمی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہی دنیا کی اصل آزمائش ہے۔ قطر صاف کہہ چکا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کیا عرب دنیا واقعی متحد ہو کر جواب دے گی یا اسرائیل کا خون کا جنون مزید لاشیں مانگتا رہے گا؟ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے، خطہ اب ایک بڑے دھماکے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب نئی تباہ کن جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں جو پوری دنیا کا منظرنامہ بدل دیں گے۔ کیا عرب ممالک یکجا ہو کر اسرائیل کو تباہ کریں گے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔